آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا. اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو, اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو, کمزوری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, معذوری کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, تو بیٹھ کے پڑھو, اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو, نماز چھوڑنی نہیں. لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا, اس کو جو ثواب ملتا ہے نا, بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے, اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک صحابی ہے, انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے. تو آپ فرمائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت, کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ, اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے. یعنی حضور کی یہ خصوصیت ہے, تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا. تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب, تو مجبوراً, اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے, ثواب آدھا ہوگا, نماز ہو جائے گی. فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے, کھڑے ہو کے. اور نوافل, قیام اللیل, تہجد اور وطر بھی, جو سب سے تاکیدی سنت ہے, سنت موقع سے بھی پڑھ کے, وہ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے, یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے, اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے, فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے. اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ, یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے, نہ رکوع کرتے تھے, بلکہ سر کے اشارے سے. یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھے نا, رکوع کے لیے یوں, سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے, باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر, نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے, خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو, بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے, الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے, تو آپ یوں کریں گے, یوں کریں گے, رکوع آپ یوں کریں گے, سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے, ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی, وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھ گیا, آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں, بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا, وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا, میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا, میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے, تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ ایسا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں, بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے, یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا, ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے.